بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کی اس نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ ایک سوال کیا ہے ایک دوست نے کہ گھر کا سربراہ کس کو ہونا چاہیے، عورت کو ہونا چاہیے یا مرد کو ہونا چاہیے؟ ایک گھر کی سربراہی مرد کے پاس ہو اور عورت اس مرد کی رعایا میں سے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک جو ہے اس رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اس حدیث کے تفصیل میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور قرآن کی بھی ایک آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ نگہبان ہے، سربراہ ہے عورت پر۔ ظاہر ہے کہ جب نگہبان ہوگا تو سربراہی بھی اسی کے پاس ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سربراہ ایک ہو نگہبانی دوسرے کے پاس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ امور خانہ داری ویسے عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن امور خانہ داری کی نگہبانی اور ان کی نگہداشت یہ مرد کے پاس ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو بیاہ کر لاتا ہے، اس کے نان نفقہ اور سکنا کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو مرد جو کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس عورت کے نان نفقہ سکنا کی صورت میں، یا جو ہے اس طرح کے معاملہ سارے مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا گھر کی نگہبانی اور گھر کی سربراہی بھی مرد کے پاس ہونی چاہیے۔ اب اس پر عورتوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے۔ اگر عورت کی ذمہ سربراہی لگا دی جائے تو بہت ساری ذمہ داریاں عورت کے اوپر آ جائے گی جن کا وہ تحمل نہیں کر سکے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے عورت کے تخلیق میں نزاکت، عورت کے تخلیق میں لطافت رکھی ہوئی ہے، کمزوری رکھی ہوئی ہے۔ وہ ان بوجھ اور ان ذمہ داریوں کا تحمل نہیں کر سکتی جو ایک مرد کر سکتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ نے سربراہ اس کو کیوں بنایا اور اس کو نہیں بنایا۔ اب ظاہر ہے دیکھو، پیغمبری ایک بہت بڑا منصب ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو جو جتنے انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی عورت نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اتنے بڑی ذمہ داری کا تحمل نہیں کر سکتی جتنا کہ ایک مرد کر سکتا ہے۔ جھوٹے جو بعض عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کا انجام بھی وہی ہوا جو اس کی کمزوری کی صورت میں ظاہر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے وہ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو بعد میں جا کر اسی نے اس دوسرے جھوٹے نبی کے ہاں اس شادی ہو گئی اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ تو یہ چیز اس کے ایک کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں یہی کمزوری رکھی ہوئی، اس لیے گھر کی سربراہی جو ہے مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔